بارسلونا کے مقامی ہوٹل میں شوکت خانم کینسر اسپتال کے لیے نیٹ ورکنگ پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں معاون خصوصی برائے سیاحت وسیع شان خصوصی شرکت کی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں قمر فاروق اپنی اس رپورٹ میں۔ شوکت خانم کینسر اسپتال کے لیے نیٹ ورکنگ تقریب کا انعقاد بارسلونا میں کیا گیا۔ حافظ احمد نے تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کی، جبکہ راجہ مظہر حسین نے نظامت کے فرائض سر انجام دیے۔ معروف نعت خوان راجہ مظہر حسین نے ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیا اور ماحول کو عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل فریب بنا دیا۔ یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر۔ ڈائریکٹر مارکیٹنگ اینڈ ریسورس ڈیولپمنٹ طارق اعظم نے شوکت خانم کینسر اسپتال اینڈ ریسرچ سینٹر کے لیے ہونے والی فنڈنگ اور اس کے استعمال پر بریفنگ دی۔ انہوں نے کہا کہ ادارے کا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ سب پاکستانیوں کا اپنا اسپتال ہے۔ ہمارا کسی سیاسی وابستگی سے ہمارا کوئی لین دین نہیں ہے۔ 75% مریضوں کا ہر طرح سے مفت علاج کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیٹ ورکنگ پروگرام میں کوئی فنڈ جمع نہیں کیا جاتا۔ آج بارسلونا میں شوکت خانم کی اسپتال کی نیٹ ورکنگ کا بہترین پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں جناب پاکستان کے بہترین شاعر وسیع شاہ صاحب نے شرکت کی اور اپنی شاعری سے لوگوں کو محظوظ کیا، اور مقامی شہراء نے بھی شرکت کی، اور اس میں شوکت خانم کے بارے میں بہت زیادہ معلومات فراہم کی گئیں۔ آپ یقین کریں کہ اتنی خوبصورت معلومات تھیں کہ جو کہ ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ اتنا خوبصورت ہاسپیٹل ہمارے ملک میں کام کر رہا ہے اور ان چیزوں کی ضرورت ہے، اور ہمیں ایسی ایسوسیشن اور ایسے ڈونرز کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے۔ اللہ پاک کے دیے ہوئے میں سے ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ جو کینسر سے بچے یا بچیاں ہمارے ہلاک ہو جاتے ہیں، ان کی ہمیں ہمیشہ مدد کرتے رہنا چاہیے۔ آج بارسلونا میں بڑی خوبصورت محفل ہوئی، جس میں شوکت خانم کے حوالے سے نیٹ ورکنگ پروگرام تھا، اور پاکستان کے مشہور شاعر وسیع شاہ صاحب نے محفل میں رونق ڈالی اور اتنی خوبصورت شاعری کی، اور کمیونٹی نے اتنا انجوائے کیا کہ میں کہتا ہوں کہ یادگار دن بن گیا۔ اور شوکت خانم کے حوالے سے پوری ڈیٹیل نیٹ ورکنگ کی گئی، اس کا جو اتنا پیریڈ تھا، اس کا لاہور کیمپس، پشاور کیمپس، کراچی کیمپس کے حوالے سے ڈیٹیل بتایا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے پروگرام ہونے چاہیے، اور ہم وسیع شاہ صاحب کے مشکور ہیں کہ وہ بارسلونا آئے اور ہمیں عزت بخشی۔ شاعری جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کا حسن ہوا کرتی ہے، اور ہمارا جو خطہ ہے، ہماری جو تہذیب ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ بلے شاہ کا خطہ ہے، وارث شاہ کی سرزمین ہے، حضرت سچل سرمست کی سرزمین ہے، مستوکلی کی سرزمین ہے، بابا فرید کی سرزمین ہے، خوشحال خان خٹک۔ تو یہ ہمارا جو خطہ ہے یہ پورا شاعری سے محبت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ کا ٹور ہو یا دنیا میں کسی بھی جگہ کا ٹور ہو، پاکستانی جو ہے وہ جوک در جوک جو ہے وہ شعر سننے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اور پاکستانیوں کا شعری ذوق جو ہے میرے خیال میں دنیا کی جو بہترین جو شعری ادبی ذوق ہوگا، اپنی اپنی زبانوں کے حوالے سے ہی اس کا معیار لازمی بات ہے، زبانیں مختلف ہو سکتی ہیں، مگر جو ادبی ذوق ہے وہ لاجواب ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ پاکستانی جو ہے وہ جو شعر اور ادب اور لٹریچر جو ہے وہ پاکستان کی بلڈ سٹریم میں پاکستانیوں کی بہتا ہے۔ اسپین خاص طور پہ اس لیے مجھے بہت عزیز ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو ہمارے بہت وسیع تعداد جو ہے پاکستانیوں کی یہاں رہتی ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ ہر طرح کے یعنی کہ ہر شعبے سے ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ یہاں ان کا تعلق ہے، ہر شعبے میں پاکستانی پائے جاتے ہیں، اور وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں یہاں اپنی زندگیوں کے حوالے سے بھی۔ پاکستان کی اکانومی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، جس کی بہت ہمیں تحسین کرنی چاہیے کہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ پاکستان سے دور رہ کر بھی پاکستان کا سوچتے ہیں، اور پاکستان کے لیے ہر وقت جیسے کہ یہ کہ جو کچھ بھی ان سے بن پاتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہم بھی اسی لیے جب بھی موقع ملتا ہے ان سے ملنے کے لیے، اور یہ بھی دیکھیے اب یہ جو ہال فل ہوتا ہے، جیم پیک ہوتا ہے، اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ بنیادی طور پہ ہم سے تو لوگ محبت کرتے ہیں، مگر اصل میں پاکستان سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے اور ہمارے جو سامعین ہیں ان کے درمیان جو بنیادی چیز مشترک ہے وہ مادر وطن ہے۔ ہماری مادر وطن بھی پاکستان ہے، ان کی مادر وطن بھی پاکستان ہے۔ البتہ اسپین جب بھی آتا ہوں تو ایک عجیب لیکن بہت ہی ڈفرینٹ استقبال ہوتا ہے، ڈفرینٹ یادیں لے کے جاتا ہوں۔ میڈیا کے بے شمار دوست جو ہیں ہمارے، وہ چونکہ پرانے، اب ہم سب جیسے کہتے ہیں کہ ہمارے سب کے بال بھی سفید ہوتے جا رہے ہیں، 20 30 سال سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، تو ہر جگہ کے مشاعرے کا ایک اپنا لطف ہوتا ہے، مگر اسپین میں جو محبت ملتی ہے، اسپین میں جو ذوق ہوتا ہے، اسپین میں جو جس طریقے سے میزبانی کی جاتی ہے، جس ذوق سے سنا جاتا ہے، اس کا ایک الگ ہی مقام ہے شاعری میں۔
معروف شاعر ڈرامہ نگار وسیع شاہ نے اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے پاکستان میں چلنے والے فلاحی منصوبوں کے لیے خدمات کو بے حد سراہا۔ کہ یہ جتنے درخت ہیں یہ اگر قلم بن جائیں اور یہ جتنے سمندر ہیں یہ اگر سیاہی بن جائیں تب بھی آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور ان کی جو توصیف ہے وہ بیان نہیں ہو سکتی۔